السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنانے لگے ہیں بیبی کی فراک میں ہم اس کو امبریلا لک دیں گے۔ امبریلا لک کے لیے میں نے 30 بائی 30 کا کپڑا کاٹا تھا۔ 30 بائی 30 مطلب 30 انچ چوڑائی اور 30 انچ ہی پھر میں نے اس کے ایک کارنر کو دوسرے کارنر کے ساتھ ملانے کے بعد اس کا 3 کارنر میں کپڑے کی تہہ کو بٹھا لیا اور 17 انچ کی لمبائی اور 17 انچ کی ہی میں نے سائڈ کی گلائی اور 17 انچ ہی میں نے درمیان میں نشان لگایا ہے۔ ان تینوں نشانوں کو آپس میں نے ہلکا ہلکا راؤنڈ کر کے گلائی میں شیپ بنا لیا اور اس کو میں کاٹ لوں گی آپ کے سامنے۔ اس طرح سے آپ نے گلائی کی جو نشان لگایا آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے۔ کاٹنے کے بعد آپ کے پاس یہ 2 امبریلا لک کی جو فراک کا گھیر ہے وہ آپ کے پاس نکل آئے گا۔ یہ دیکھیں، یہ میں نے فراک کا گھیر نکال لیا ہے۔ اب چلتے ہیں، یہ دیکھیں آپ نے ایسے کرنا ہے کہ اس کو فولڈ کر کے دیکھنا ہے کہ آپ کا جو نشان تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے آپ کی فراک میں۔ ایسے ایک کارنر باہر نکلے گا، گلائی میں شیپ اچھی ہونی چاہیے جس سے آپ کی جو فراک ہے وہ رف نہیں لگے گی، جھکی نہیں ہوگی اور اچھی فنیشنگ آئے گی کچھ اس طرح سے۔ یہ دیکھیں، آپ نے 6 انچ کا نشان لگانا ہے اور پھر کٹنگ کر دینی ہے تاکہ آپ کے پاس 12 سے یعنی 12 ساڑھے 12 کی آپ کی کٹنگ باہر نکلے، کیونکہ بیبی کی فراک میں مجھے 12 انچ کی اس کی جو فٹنگ ہے وہ چاہیے، اس لیے میں نے اس کی 6 انچ کے نشان لگانے کے بعد کاٹا تھا۔ اب میں یہ بنانے لگی ہوں، یہ کاٹنے لگی ہوں اوپر کی جو پیٹھی ہے بیبی کی، وہ میں نے 10 انچ کی لمبائی لی ہے اور چوڑائی میں نے 12 انچ چاہیے مجھے، تو یہ 15 انچ کا ہے۔ تو ہم یہ اس کا جو 12 انچ کی کٹنگ کرنے کے بعد 12.5 کی میں نے نشان پہ کٹنگ کر دی اور ایکسٹرا کپڑا جو ہے وہ میں کاٹوں گی نہیں، اس سے میں جو بیک کی پیٹی ہے اس میں شامل کر لوں گی۔ جیسے کہ ہم بیک کی پیٹی کے لیے 2 انچ کپڑا ایکسٹرا رکھ لیں تاکہ ہم نے جو بٹن ٹیک بنانی ہے اس میں یہ کپڑا یوز ہو جائے گا، ہمیں ایکسٹرا لگانا نہیں پڑے گا۔ میں کیا کروں گی جی، یہ بٹن ٹیک کا جو حصہ ہے اس کو اس کے ساتھ ہی کور کروں گی۔ یہ میں نے دونوں حصوں کو تہہ لگانے کے بعد یہ میں نے جو اس کی کندھے کی کٹائی ہے وہ ڈالنے شروع کی ہے۔ میں نے 5 انچ کا تیرا اور 5 انچ کا ہی کندھا رکھ کے تو میں نے ہلکی سی گلائی شیپ میں تو اس کو کٹنگ ڈال دیا ہے۔ یہ پیٹھی کی جو کٹنگ ہے بازو کی وہ ہو گئی ہے۔ یہ جو میں نے ایکسٹرا کپڑا چھوڑا تھا وہ اس کو میں آپ کے سامنے ہی کور کروں گی کہ اس کو کیسے آپ نے کور کرنا ہے۔ آپ نے اس طرح سے ایکسٹرا کپڑا چھوڑ دینا ہے، آپ کو یہ بڑے ہیلپ کرے گا آپ کی پیچھے بٹن ٹیک بنانے میں۔ میں کیا کروں گی، اس کا جو ایک کپڑا ہے، اس کا جو ایک حصہ ہے اس کو میں اس طرح سے فولڈ کر دوں گی اور دوسرے کو باہر کی طرف فولڈ کروں گی، یعنی تھوڑا سا باہر نکال کے 1 انچ کا اور پھر ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تو میں جتنا چاہے اس کی ٹیک کو بند کر دوں اور جتنا چاہے اس کو کھول سکوں گی۔ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں۔ یہ میں بازو کی کٹنگ کرنے لگی ہوں۔ یہ میں اس کے جو بازو ہیں وہ فلاور بازو بناؤں گی، بچوں کو بہت خوبصورت لگتے ہیں فلاور بازو۔ یہ میں نے یہاں پہ چونٹس ڈالنی ہیں اور میں نے اس میں جو بیبی کی لاسکٹ ہوتی ہے چھوٹی اس کا استعمال کروں گی، وہ چھوٹا جو بیلٹ ہوتا ہے اس سے میں چونٹس ڈالوں گی اور بہت ہی حسین ڈلیں گے، آپ دیکھیے گا۔ ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور پلیز میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، اس سے یہ ہوگا کہ میری آنے والی ویڈیو کی ساری نوٹیفیکیشن آپ کو ملے گی ٹائم پہ۔ اور پلیز اس کو لائک بھی ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی لازمی کیجیے گا۔ یہ دیکھیں جی، یہ کٹنگ تقریباً آلموسٹ ریڈی ہو گئی ہے۔ یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے۔ اب میں کیا کروں گی جی، 3 انچ کا میں نے نشان لگاؤں گی گہرائی میں اور 2 انچ کا نشان لگاؤں گی چوڑائی میں، تو میں ان نشانوں کو آپس میں ملا دوں گی اور ملا کے ہلکی سی گلائی کر دوں گی اور یہ بیبی کی جو گلا ہے اس کو میں کاٹ لوں گی آپ کے سامنے۔
ایسے ہی کرنا ہے آپ نے 3 سال کی بچی کو یا 2 سال کی بیبی کو یہ پورا آ جاتا ہے۔ یہ جناب میں نے یہ فریل بنائی ہے۔ فریل میں نے کچھ اس طرح سے بنائی ہے کہ ایک سلائی کے بعد اس کو میں نے یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ کے ساتھ فریل بنائی ہے۔ میں نے ہاف گلے کو اس طرح سے لگا دیا ہے آپ کے سامنے، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے درمیان میں سے نشان لگا کے اس طرح ہاف گلا لگا دینا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، الٹی سائڈ پہ لگانا اور سیدھی سائڈ پہ ٹرن کر دینا ہے۔ یہ جو دوسری سائڈ کا گلا ہے اس کو بھی میں اس طرح سے فریل لگاؤں گی، الٹی سائڈ سے لگاؤں گی اور سیدھی سائڈ پہ ٹرن کر دوں گی۔ یہ دیکھیں، پھر میں یہ درمیان میں اس طرح سے پھول بناؤں گی۔ یہ میں نے بٹن ٹیک پیچھے کی ریڈی کر لی ہے۔ بٹن ٹیک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے ریڈی کرتے ہیں، اسی طریقے سے میں نے بٹن ٹیک اور فرنٹ کا گلا، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، میں نے اس کو تیار کر لیا ہے فرنٹ کے گلے کو۔ آپ نے کیا کرنا ہے، میں اس کی سلائی لگاؤں گی کندھے کی اور پیچھے درمیان کی گلائی۔ یہ بازو کو آپ نے پہلے فولڈ کرنا ہے اور پھر چنرس ڈالنی ہے اور پھر وہ لاسکٹ کے ساتھ آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دینا ہے۔ وہ پیچھے میں نے گلا کمپلیٹ کر دیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی فریل کی طرف۔ جو میں نے آپ کے سامنے امبریلا لک کی جو فریل بنائی تھی، یعنی میں نے اس کا گیٹ جو کاٹا تھا آپ کے سامنے، یہ کٹنگ کر کے تو اس کو میں 2 پیسوں میں کر لوں گی۔ اس سے یہ ہمیں جتنی اس کی کناری بنانی ہے اتنا حصہ مل جائے گا۔ تو میں اس کو اس کے نیچے لگاؤں گی، گھیر کے نیچے۔ آپ اس سے چاہیں تو چنرس میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن میں سمپل ہی لگاؤں گی۔ ایسے میں فریل کو لگاؤں گی اور یہ جو پیچھے آپ کی جو پیٹی ہے اس پہ لگاؤں گی میں، یہ پر میں اس پہ پورا لگاؤں گی اور فریل پہ میں آدھا لگاؤں گی اس طرح سے۔ یہ جو اس کی ڈیزائننگ کے لیے میں نے سامان لیا ہے وہ آپ کے سامنے تیار کروں گی۔ یہ وہ جو فریل بچی تھی گلے سے، وہ اس سے میں فلاور بنانے لگی ہوں۔ آپ نے کیا کرنا ہے جی، دھاگا نیڈلز میں آپ نے 4 دھاگے اکٹھے کر کے، تو 4 دھاگوں کا ڈالیے گا کیونکہ ہم نے اس کو زور سے باندھنا ہے جس سے یہ دھاگے ٹوٹ نہ سکیں۔ آپ نے اس طرح سے نیڈلز کی مدد سے آپ نے اس کو اس میں فل کر لینا ہے اور پھر بعد میں ایک دوسرے کی کناری کو گیرا لگا دینی ہے، کچھ اس طرح سے۔ جیسے آپ گیرا لگائیں گے تو گیرا لگانے سے یہ ہوگا کہ جو آپ کا رف کپڑا ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہ اندر کی طرف نکلے، باہر نہ نکلے۔ جو باہر کا حصہ ہے وہ فلاور کا ہے، اس لیے آپ نے جو گھیرا ہے اس کو آپ نے زور سے لگانا ہے تاکہ وہ جو فلاور ہے وہ آپ کا بکھرے نہیں۔ یہ میں نے گھیرا لگا دیا اس فلاور کو، یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے یہ نظر آئے گا۔ اب میں کیا کروں گی، جو میں نے بلیک ٹچ دیا ہے اس میں اسی طرح کا فلاور لوں گی اور یہ جو کپڑے کا فلاور ہے اور نیٹ کا فلاور ہے اس کو مکس کر کے تو میں بہت ہی خوبصورت سا فلاور بنا لوں گی۔ یہ دیکھیں، جو آپ سوئی لیں گے وہ آپ نے بڑی سوئی لینی ہے، چھوٹی سوئی نہیں لینی، کیونکہ وہ آپ کا بیلنس نہیں کرے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ اس لیے میں نے یہ بڑی نیڈل لی ہے تاکہ یہ آسانی سے زیادہ گف کپڑے میں سے نکل سکے۔ اسی فلاور کے اوپر میں کچھ سٹون کا استعمال کروں گی۔ یہ سٹون سے فلاور کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ آپ چاہیں تو آپ انہی فلاور سے بھی آپ جو فراک کی ڈیزائننگ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یہ فلاور بنانے کا یہی ریزن تھا کہ آپ آسانی سے اس کو بنا سکیں۔
مشکل نہیں ہے، لیکن آپ آسانی سے آپ اس کو بنا سکیں۔ یہ 3 فلاور لیے ہیں میں نے، ان میں بھی ایک ایک مومی موتی لگاؤں گی اور ان کو یہاں پہ بٹھا دوں گی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت پیارا بٹر فلائی میں نے یہ لیا ہے، کیونکہ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں۔ میں اس کو کہیں پہ بھی سیٹ کر لوں، تو جہاں پہ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو وہاں پہ سیٹ کر لیں۔ یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے میں نے یہ چیزیں ویسے بھی کھیر کے رکھی تھی کہ میں آپ کو بتا سکوں کہ میں اس کو کیسے لگاؤں گی، لیکن میں نے اس کو یہ درمیان میں لگاؤں گی۔ یہ جو مومی موتی ہیں اس کو لائن ہے، اس لائن میں میں نے لگاؤں گی ان کو، اور فلاور میں لگاؤں گی تاکہ یہ خوبصورت لگ سکے۔ اور یہ جو اے ہے اس کو میں درمیان میں لگاؤں گی۔ بیبی کا نیم اے سے شروع ہوتا ہے، اس لیے میں نے اے لگایا ہے۔ آپ جہاں جی چاہیں آپ کا اس کو وہاں پہ فٹ کر لیں۔ یہ پریس سے لگے گا، میں اس کو پریس سے بٹھاؤں گی، اور کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ سے فائنل لک میں ملتے ہیں۔ یہ لے جناب، یہ ہے اس کی فائنل لک۔ یہ فراک کی فائنل لک ہے۔ اس کے بازو دیکھیے گا بہت ہی خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو اس کے بازو پسند آئیں تو پلیز مجھے لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ پہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بازو کیسے لگے ہیں اس کے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی، گلے کی لک دیکھیں کیسی ہے۔ یہ دیکھیں گلے کی لک، فلاور بہت پیارا لگ رہا تھا، ریئل میں بھی بہت پیارا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھیں جناب بازو تو گریس، بازو کی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ بیبی کے بازو میں نے بنائے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں آپ اس بازو کو کسی پہ بھی سوٹ پہ بنا کے دیکھیے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔